سب سے پہلے یہ دو قسم کے لوگ ہیں: آدمی انسان کے غلام مذکر و مونس، یعنی کہ لونڈی اور غلام دونوں، اور نابالغ بچے۔ انہیں داخلے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھروں میں ان کا آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، اور ان پر اجازت کی پابندی لگانا دوسروں کے لیے دشواری بلکہ خود انسان کے لیے دشواری اور تنگی کا باعث بنتی ہے۔ اب جو ثلاث مرات ہے نا، اس سے مراد 3 اوقات ہیں، یعنی 3 اوقات میں اجازت مانگے، یعنی نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کے وقت جب عموماً آرام کے لیے کپڑے اتار دی جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس پر کسی کا بھی مطلع ہونا، آگاہ ہونا درست نہیں ہوتا۔ ثلاث مرات کی تفسیر یہ ہے کہ غلام اور بچے بھی ان 3 اوقات میں 3 دفعہ اجازت مانگیں، اجازت مل جائیں تو اندر آ جائیں ورنہ واپس چلے جائیں۔ یعنی ان 3 اوقات کے سوا غلام اور بچے بلا اجازت آ جا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی ایسی حالت میں ہے جو مناسب نہیں تو غلاموں اور بچوں کا قصور نہیں، خود اس کی اپنی نالائکی ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد نا، اگر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے پرمیشن لے کر آنا لازم ہے، تو بالغ ہونے کے بعد بچوں کو بھی اجازت لینا ضروری ہے، جس طرح ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا میں آیا ہے۔ اور جس طرح بالغ ہونے والے ان بچوں سے پہلے دوسرے بالغ لوگ اجازت لیتے چلے آئے، بالغ ہونے کے بعد انہیں بھی ہر حال میں پرمیشن لے کر آنا ہوگا۔ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اجازت طلب کرنے کی پابندی کے ذکر کے بعد عورتوں کے سن یاس کو پہنچنے کے بعد ان کے لیے پردے کی پابندی میں تخفیف کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ سن یاس یعنی کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو جاتی ہے، ان کا حیض خشک ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں نکاح کی حاجت نہیں رہتی ہے، تو اس وقت القواعد، قائد ان کی جمع ہے جو مذکر کا صیغہ ہونے کے باوجود عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حائض اور حامل۔ اب حائض کوئی مرد تو نہیں ہو سکتا نا کہ مرد اس کو حیض آیا ہے، اور حامل بھی عورت ہے، عورت ہی حاملہ ہوتی ہے، مرد حاملہ نہیں ہوتے، تو مذکر کا صیغہ استعمال کرنے کے باوجود ان کے معنی مؤنث کے استعمال میں آتے ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں نکاح کی رغبت نہ رہے، نہ دوسروں کو ان سے نکاح کی دلچسپی رہے، ان کے لیے رعایت ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ نہ کریں تو ان پر گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عورتیں جن کی حسن و جمال میں مردوں کے لیے کشش باقی ہو، انہیں پردہ اتارنا جائز نہیں ہے۔ اب طبری نے معتبر سند کے ساتھ علی بن ابی طلحہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام طبری نے، آیت ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت پر گناہ نہیں کہ گھر میں قمیض اور دوپٹے کے ساتھ رہے اور بڑی چادر کو اتار دے جب تک وہ زنا ظاہر نہ کرے، جسے ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے، اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے۔ گھر سے باہر بھی اگر وہ برقع یا بڑی چادر نہ لیں تو حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ کسی قسم کی زینت کا اظہار نہ کر رہی ہوں۔ ہاں واضح ہے کہ مرد جس عمر کو بھی پہنچ جائے اور جتنا بوڑھا بھی ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ بعض عورتوں کا بوڑھوں سے پردہ اتار دینا درست نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس سے پردہ نہ کرنے کی اجازت نہیں آئی۔ اب بعض مفسرین نے اس آیت کے 2 حصے کیے ہیں۔ اگلی آیت شروع ہو رہی ہے لیس علی الاعمی حرج، اب یہاں پر جو ہے نا ولا علی المریض حرج تک، اور دوسرا ہے ولا علی انفسکم سے آخر تک۔ پہلے حصے کا تعلق جہاد سے ہے کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار اگر جہاد میں نہ جا سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ معذور ہیں۔ ایک اور تفسیر جو اس مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس پوری آیت میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ طبری رحمہ اللہ اپنی معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورۃ نساء آیت نمبر 29 ہے انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور کھانا ہمارے ان اموال میں سے ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے ہاں کھانا کھائے۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانا چھوڑ دیا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اس تفسیر کے مطابق اندھے، لنگڑے اور بیمار کو اجازت دی گئی ہے کہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھا سکتے ہیں۔ انہیں خواہ مخواہ کی عزت نفس کے یا حرام سے اجتناب کے خیال میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کے کھانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عام لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے گھروں سے اور ان لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی کے ہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ باقاعدہ اجازت دے تو کھائیں ورنہ خیانت ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک منٹ، آدمی اگر ان میں سے کسی کے گھر جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کی کچھ پیشکش کرے تو بلا تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانا سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو مزید اجازت کی درخواست محض تکلف ہے۔ اب دیکھیں نا، باپ ہے، ماں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چاچو ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، خالہ، اور اپنے گھر، ہم ان سارے رشتوں کے گھروں سے ایزیلی کھا پی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او ما ملکتم مفاتیحہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کو اپنی جائیداد، گھر یا باغ وغیرہ کا نگران مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت عطا فرمائی کہ اپنی زیر حفاظت نگرانی گھر یا باغ سے کھانا یا پھل وغیرہ کھا لے یا دودھ پی لے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ صدیقیکم سے مراد بے تکلف دوست ہیں، جن کی عدم موجودگی میں اگر ان کے گھر سے کوئی چیز کھائی جائے تو وہ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جميعا او اشتاتا، کہ تم اکیلے کھاؤ یا پھر مل جل کر جیسے مرضی کھاؤ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھانے کے متعلق نا جاہلیت میں دو طرح کا غلو پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یا جس طرح اب بھی کفار سے متاثر بعض لوگ جراثیم کے ذریعے سے بیماری لگ جانے کے خوف سے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اکیلا کھانے کو بخل اور کمینگی سمجھتے تھے اور جب تک کوئی دوسرا ساتھی نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات فاقہ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پابندیاں ختم کرنے کی عام اجازت دے دی کہ الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں، گرچہ الگ الگ کھانے کی اجازت ہے مگر مل کر کھانا زیادہ افضل ہے اور اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اب جو ہے نا، اس میں گھروں میں داخلے کا ادب بیان فرمایا کہ داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کہے۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد اپنے لوگوں کو سلام کہنا ہے، کیونکہ وہ سب ایک جان کی مانند ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جو حدیث نمبر یا روایت نمبر 1055 حدیث جو ان کی روایت ہے، وہ اس میں کہتے ہیں حسن سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جب تو کسی گھر میں جائے جس میں کوئی نہ ہو تو یوں کہہ دے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلام ہے اور ان بندوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں۔ اور ویسے بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ ہم جب کوئی گھر میں نہ ہو تو ہم تب سلام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی اس جو ہے نا زمین پر پائی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی سلام کر لیں، اس طرح ہم ان کے شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے شر سے اور تکالیف سے بھی بچا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔